اس ویڈیو لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 1 کی کوشچن آنسرز اور فردر MCQs ڈسکس کریں گے. شارٹ کوشچن آنسرز ڈسکس کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے what does Islam say about unity and harmony amongst individuals؟ افراد کے درمیان اسلام یونٹی اتفاق ہو گیا، ہارمنی اتحاد یعنی کہ ہم آہنگی ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو ہم اس کا آنسر کر سکتے ہیں اسلام emphasizes harmony among individuals. ٹھیک ہے، اسلام انڈیویجولس کے درمیان، افراد کے درمیان ہارمنی پہ زور دیتا ہے، ہم آہنگی پہ، اتحاد پہ، اتفاق پہ زور دیتا ہے. and promotes equality and brotherhood، اور مساوات، برابری اور بردرہڈ بھائی چارے کو پروموٹ کرتا ہے، یعنی اس کو فروغ دیتا ہے، انکریج کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. Islam emphasizes harmony among individuals and promotes equality and brotherhood. Question number 2 ہے how did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم invite people towards Islam؟ ٹرانسلیشن ہے اس کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف کیسے بلایا؟ تو اس کا آنسر ہم کر سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ کوشچن میں ڈڈ لگا ہے، ڈڈ پاسٹ فارم میں ہے، کوشچن نمبر 1 میں ڈز لگا تھا تو ہم نے پریزنٹ فارم میں آنسر کیا تھا. کوشچن نمبر 2 میں ڈڈ لگا ہے تو ہم پاسٹ فارم میں آنسر کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹیڈ پیپل ٹورڈز اسلام تھرو پریچنگ، ٹھیک ہے، تبلیغ کر کے، لیڈنگ بائی ایگزامپل، خود مثال بن کے لوگوں کی رہنمائی کر کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس کہہ رہے ہیں لیکن خود نہیں کر رہے کام، ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خود مثال بن کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا. اینڈ اسپریڈنگ دا میسج آف پیس اینڈ جسٹس، اور کس چیز کا میسج اسپریڈ کیا، کس چیز کا میسج، کس چیز کا پیغام پھیلایا؟ پیس، امن کا، اور جسٹس، انصاف کا. ٹھیک ہے، فل آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹیڈ پیپل ٹورڈز اسلام تھرو پریچنگ، لیڈنگ بائی ایگزامپل اینڈ اسپریڈنگ دا میسج آف پیس اینڈ جسٹس. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 3 what does make a man superior to others؟ اگین پریزنٹ میں ہے، ڈز لگا ہے تو ہم پریزنٹ فارم میں ہی آنسر کریں گے. یہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو دوسرے سے بہتر بناتی ہے؟ آنسر آپ کر سکتے ہیں گڈنس اینڈ پائٹی میک اے مین سپیریئر ٹو ادرز ان اسلام. ٹھیک ہے، اسلام میں جیسے ہم نے اس چیپٹر میں پیچھے پڑھا ہے، گڈنس بھلائی ہوگی، نیکی ہوگی، اور پائٹی پرہیزگاری ہوگی. گڈنس اینڈ پائٹی میک اے مین سپیریئر ٹو ادرز ان اسلام. اسلام میں نیکی اور پرہیزگاری ایک انسان کو دوسرے سے بہتر بناتی ہے. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 4 ہے وٹ ڈز دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچ اس؟ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہمیں کیا سبق پہنچاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ تو اس کا آنسر اگین پریزنٹ فارم میں کریں گے کیونکہ اس میں ڈز لگا ہے. آنسر ہم اس کا کہہ سکتے ہیں دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچز اس. ٹیچ لگا ہے، ڈز کے ساتھ ٹیچ لگا ہے تو یہاں پہ ٹیچرز لگا لیں گے. اس کو ہم ٹینسز میں ڈسکس کریں گے. ایس کدھر سے آیا؟ دا لاسٹ سرمن ٹیچز اس ٹو ورشپ اللہ، ٹریٹ ادرز ود کائنڈنس. لاسٹ سرمن حضرت وسلم کا آخری خطبہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ٹریٹ ادرز ود کائنڈنس، دوسرے لوگوں سے رحم دلی سے، مہربانی سے پیش آئیں. اینڈ فالو دا قرآن اینڈ سنہ فار گائیڈنس، اور رہنمائی کے لیے کس چیز کو فالو کریں؟ قرآن اور سنہ کو. کوشچن نمبر 5 ہے وائی از انٹرسٹ پروہیبٹیڈ ان اسلام؟ اسلام میں سود کو ممنوع قرار دیا گیا، کیوں منع کیا گیا ہے؟ انٹرسٹ از پروہیبٹیڈ ان اسلام بیکاز اٹ ایکسپلوئٹس پیپل. ایکسپلوئٹ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا استحصال کرنا، ان سے ناجائز فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 6 ہے ہاؤ ڈو یو فالو دا قرآن اینڈ دا سنہ؟ دا قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنہ کو آپ کیسے فالو کر سکتے ہو؟ آنسر ہے اس کا دا قرآن اینڈ سنہ کین بی فالوڈ بائی ریڈنگ. قرآن اور سنہ کو کیسے فالو کیا جا سکتا ہے؟ بائی ریڈنگ، ان کو پڑھ کے، اینڈ انڈرسٹینڈنگ دیم، اور ان کو سمجھ کے، اینڈ امپلیمنٹنگ دیئر ٹیچنگس ان آور لائف، اور اپنی زندگیوں میں ان کی تعلیمات کو امپلیمنٹ یعنی لاگو کر کے، نافذ کر کے، ان پہ عمل کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن اور سنہ کو ان کی پیروی کر سکتے ہیں، صحیح طور پہ فالو کر سکتے ہیں. آگے ہے چوز دا کریکٹ آپشن. دیکھتے ہیں، ہم نے چیپٹر پورا ریڈ کیا ہے. کریکٹ آپشنز کیا بنیں گے ان MCQs کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہیز لاسٹ سرمن ان دی منتھ آف، ہم نے پڑھا ذوالحجہ کے منتھ میں انہوں نے لاسٹ سرمن ڈیلیور کیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہیز لاسٹ سرمن ان دی ویلی آف، ویلی کا نام کیا تھا؟ یورانا. دا حدیث وچ ہیز بین گیون ان دا لیسن از فرام، کہاں سے تھی؟ صحیح مسلم سے تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said in his last sermon if your slaves commit a fault،
اگر آپ کے غلام کوئی غلطی کرتے ہیں تو کیا کریں؟ پنش دیم، forgive them, treat them harshly, do nothing. کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ انہیں معاف کر دیں، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو جانے دیں. تو یہاں پہ کون سا آپشن کریکٹ بن رہا ہے؟ forgive them. The synonym of ignorances، ignorance ہم نے پڑھا تھا جاہلیت. جاہلیت جہالت کیا ہوتی ہے؟ illiteracy. ٹھیک ہے، نالج کا نہ ہونا ہوتا ہے illiteracy. ٹھیک ہے، آگے vocabulary دیکھتے ہیں. کہہ رہے فائنڈ دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز فرام دا ڈکشنری اینڈ آئیڈینٹیفائی دا پارٹس آف اسپیچ آف دا ورڈ تھرو ایبریویشن یوزڈ. دیکھتے ہیں ہیومینٹی. ہیومینٹی کا اردو میننگ ہے انسانیت، جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ پارٹ آف اسپیچ کون سا ہے؟ ناؤن ہے. نیکسٹ ورڈ ہے سیکرڈ. سیکرڈ مقدس، کیونکہ یہ ناؤن کے ساتھ. سیکرڈ ٹرسٹ ہم نے پڑھا تھا نا چیپٹر میں، تو ٹرسٹ ایک ناؤن ہے. ناؤن کی جو کوالٹی بیان کرتا ہے وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے، تو سیکرڈ ایڈجیکٹو ہوا. نیکسٹ ورڈ ہے کمٹ. کمٹ عہد کرنا، ٹھیک ہے، ارتکاب کرنا. ٹھیک ہے، کرنا نہ جس کے اینڈ پہ لگتا ہے وہ ورب ہوتا ہے. پلگریمیج کیا ہوتا ہے؟ حج ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پھر ناؤن ہو گیا، پراپر ناؤن ہو گیا. اچھا، سپیریورٹی اگین یہ فضیلت ہوتی ہے، برتری، ناؤن. ٹھیک ہے، ورشپ. ورشپ کے اب دو میننگز ہو سکتے ہیں، یا عبادت یا عبادت کرنا. تو ڈپینڈ کرتا ہے، اگر اس کا آپ نے سینٹنس میں یوز کی عبادت کے سینس میں یوز کیا تو ناؤن ہوگا، اور اگر آپ نے عبادت کرنے کے سینس میں یوز کیا ہے تو ورب ہوگا. نیکسٹ پارٹ ہم دیکھتے ہیں ووکیبلری کا. کہہ رہے ہیں کنسلٹ اے تھسارس اینڈ فائنڈ آؤٹ دا سینونیمز آف دا فالوئنگ ورڈز. تھسارس ہوتی ہے ڈکشنری میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہوتی ہے ایک ورڈ کی، اس کا پارٹ آف اسپیچ کون سا ہے، اس کو سینٹنس میں یوز کیسے کرتے ہیں، اس کی پروننسیشن کیا، اس کا میننگ کیا ہے. لیکن تھسارس میں جو سینونیمز ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تھسارس کو کنسلٹ کریں، اور یہ 6 ورڈ جو لکھے ہوئے ہیں ان کے سینونیمز 1 ورڈ میننگس بتائیے. ٹھیک ہے، ہم ورڈز دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے ایڈریس. جیسے ہمارے اس ٹیکسٹ میں یوز ہوتا ہے ایک ایڈریس تو ہوتا ہے، لوکیشن ہوتی ہے، وہ جب ایز ناؤن ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ایڈریس کو. لیکن جو ہمارے ٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے ایز اے ورب یوز ہوا ہے، تو اس ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے ٹاک ٹو somebody، اسپیک ٹو somebody، یا گیو لیکچر ٹو somebody. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایکویلٹی. اس کا مطلب ہوتا ہے فیئرنیس، جسٹس. ٹھیک ہے، امپارشیلٹی. ٹھیک ہے، نان ڈسکریمنیشن، ایکول رائٹس کی بات جو ہوتی ہے. تھرڈ ورڈ ہے ہمارے پاس اٹینٹیو. اٹینٹیو کا مطلب ہوتا ہے آبزروینٹ. ٹھیک ہے، ہم نے اردو میننگ اس کا کیا پڑھا تھا؟ متوجہ ہونا. ٹھیک ہے، آبزروینٹ، مائنڈ فل. ٹھیک ہے، اویئر، نوٹسنگ. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس obligation. اردو میننگ ہم نے پڑھا تھا اس کا فرض، تو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں ڈیوٹی، کمٹمنٹ، رسپانسبلٹی، جاب، ٹاسک، فنکشن. ٹھیک ہے، نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس سیکرڈ. سیکرڈ کے لیے ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں ہولی، بلیسڈ. اور لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس وٹنس. وٹنس کا مطلب ہوتا ہے سی، آبزرو، واچ. ٹھیک ہے، مشاہدہ کرنا، گواہ ہونا. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا ووکیبلری والا پورشن. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی گرامر سکلز ڈسکس کریں گے، جو اس چیپٹر میں گرامر کا پورشن ہے، جس میں کاؤنٹیبل ناؤنس اور انکاؤنٹیبل ناؤنس ڈسکس ہوئے. اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.